شاداب چانڈیو اور جو اس وقت ایک جدوجہد کا اور مزاحمت کا ایک استعارہ ایک نشان بن گئی ہے، تو میں چاہوں گا کہ کچھ آپ کے سامنے میڈیا کے سامنے اپنے کیس کے بارے میں اور اپنی جدوجہد کے بارے میں بات کریں. پھر کوئی بات رہے گی تو میں انشاءاللہ اس پہ کر دوں گا. سب سے پہلے تو میں یہاں پہ آئی ہوئی ہوں حافظ نعیم رحمان صاحب کا شکریہ ادا کرنے، جماعت اسلامی کا شکریہ ادا کرنے کہ جو میرے کاز پہ مجھ کو سپورٹ کر رہے ہیں، میرے انصاف کے لیے بات کر رہے ہیں اور فیوڈلزم کے لیے بات کر رہے ہیں. آج سے 8 سال قبل میرے والد صاحب، دادا اور چچا کو بے دردی سے قتل کیا گیا. اس کی وجہ سردارانہ نظام بنا. میرے بابا نے علم بغاوت بلند کیا تھا سرداروں اور وڈیروں کے خلاف، اور وہی گرتا ہوا علم تھام کے آج میں کھڑی ہوئی ہوں. سب نے دیکھا کہ پوری سندھ اور پاکستان کی نظریں اس کیس پہ جمی ہوئی تھی کہ اس میں انصاف ہوگا، مگر بدقسمتی کے ساتھ جو فیصلہ آیا ہماری امیدوں کے برعکس آیا. اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ جو سردار وڈیرے ہیں انہوں نے پورے سسٹم پہ اپنا پنجہ اس طرح گاڑ کے رکھا ہے کہ یہاں پہ انصاف بدقسمتی کے ساتھ نہیں مل پا رہا. مگر میں خود قانون کی پڑھی لکھی ہوں، میں جانتی ہوں کہ میرے پاس جو اپرچونٹی ہے وہ اپیکس کورٹ میں جاؤں گی انشاءاللہ، اس کیس کو جو ہے وہ پرسو کروں گی. اب بات یہاں پہ ہوتی ہے کہ میرے بابا، دادا اور چچا کو جنہوں نے قتل کیا وہ سندھ کے بااثر وڈیرے ہیں اور بدقسمتی کے ساتھ وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ایفیلیٹڈ ہے. اب میں ایک پروگرام کر رہی تھی، وہاں پہ کسی نے یہ بات کی کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ بیٹیوں بچیوں کو دیکھ کے آنکھیں نظریں جھکا لیتے ہیں. تو میں زرداری صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اپنی نظریں اٹھائیں، آپ دیکھیں، آپ نظریں جھکائیں نہ کہ سندھ کی بیٹیاں بچیاں انصاف کے لیے در بدر ہیں. میں چاہوں گی کہ میں ہر ایک پاکستان کی جو پارٹیز ہیں، سیاسی پارٹیز ہیں، ان کا شکریہ ادا کروں، کیونکہ میرا کسی بھی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، نہ میری کوئی پرسنل اینیمیٹی ہے. میں چاہوں گی کہ ہر ایک پارٹی اس پہ کردار ادا کرے. آج جماعت اسلامی نے اس پہ کردار ادا کیا ہے تو میں ان کا شکریہ ادا کرنے یہاں پہ پہنچی ہوں. میری سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ ہم آواز ہو کے اس پہ بات کریں، فیوڈلزم پہ بات کریں تاکہ مجھے انصاف مل سکے. بہت شکریہ. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم اپنی بہن اور اپنی قوم کی بیٹی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ یہاں تشریف لائی ہیں، اور انشاءاللہ قریب میں خود میہر جا کر ان سے اظہار یکجہتی بھی کروں گا، اور ہماری پوری جماعت ان کے اس پورے موقف کے ساتھ ہے اور اس ظلم کے خلاف جو انہوں نے آواز بلند کی اس کے ساتھ ہے. یعنی 8 سال ہو گئے اور ان کے والد، ان کے دادا، ان کے چچا، ان کو بے دردی سے شہید کیا گیا، اور جن لوگوں نے شہید کیا وہ سرداری نظام کے ایک نمائندے تھے اور سرداروں کے ایما پر یہ کام کیا گیا. یہ جدوجہد کرتی رہیں، پیشیوں پہ پیشیاں ہوتی رہیں، اور جن کورٹس کو ماڈل کورٹس کہا گیا انہوں نے یہ ماڈل پیش کیا کہ 400-450 پیشیاں بھگتنی پڑی ان لوگوں کو. آپ کو اندازہ ہے کہ یہ جو فیوڈلزم ہوتا ہے، جاگیردارانہ نظام ہوتا ہے، اس سماج میں کسی کا آواز اٹھانا سرداروں کے خلاف، وڈیروں کے خلاف کتنا مشکل ہے، اپنے گواہوں کو برقرار رکھنا کتنا مشکل ہے، کس طرح سے یہ چاروں طرف سے حملہ آور ہوتے ہیں، اور بدقسمتی سے مظلوموں کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں ہوتا، اور ظالموں کے ہمدرد بڑی بڑی پارٹیوں میں اور حکومتوں میں لوگ موجود ہوتے ہیں. اور یہی ان کے کیس کے ساتھ ہوا. انہوں نے ان سے مسلسل رابطہ رہا ہے، اور ہمارے جو پہلے بھی امیر تھے سراج الحق صاحب، وہ بھی رابطہ رکھتے تھے اور ہم لوگ بھی رابطہ رکھتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی عدالت میں ہوا ہے وہ انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے، اس کے خلاف ہے، اور یہ انصاف کی شکست ہے اور وڈیرہ شاہی کی کامیابی ہے. اور اس کے نتیجے میں یہ بات پتہ چل گئی کہ انصاف طاقتوروں کے گھر کی لونڈی ہے، اس لیے کہ وہ طاقتور لوگ پیپلز پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں، وہ حکومت سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ اسمبلی سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لہٰذا سارے ایویڈنس ہونے کے باوجود جو ججز ہوتے ہیں وہ بھی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. اور یہ بات اب بالکل واضح ہے اور اس میں چھپنے کی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارا عدالتی نظام کس طرح یرغمال بنا کر رکھا گیا ہے اور کس طرح انفلوئنس کر کے اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جاتے ہیں. لیکن ہم وہ لوگ ہیں جو فریم ورک میں رہ کر کام کرنا چاہتے ہیں، قانون اور انصاف کے فریم ورک میں رہ کر. لیکن جو وڈیرے ہیں اور جاگیردار ہیں ان کے نزدیک قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ قانون کو پامال کرتے ہیں اور ان کو پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم گھر بیٹھ جائیں. ہمیں اس وڈیرہ شاہی نظام کے خلاف پوری قوم کو متحد کرنا ہوگا،
اور خاص طور پر میں صوبہ سندھ میں جب دیکھتا ہوں اور وہاں ہاریوں کے حالات دیکھتا ہوں، غریبوں کے حالات دیکھتا ہوں. میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں 26 سال کے بعد کنگ کوٹ گیا تھا گزشتہ دنوں، اور میں نے 26 سال میں وہاں پر کوئی تبدیلی محسوس نہیں کی، اور اسی طرح سے ننگے پیر بچے مجھے نظر آئے وہاں، اور اسی طرح سے تعلیمی اداروں کے حالات نظر آئے، اور اسی طرح کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں نظر آئیں. اور یہی پورے سندھ کا حال ہے. جس لاڑکانہ کی یہ اتنی بات کرتے ہیں، یہ میہر لاڑکانہ سے قریبی ہے نا، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح سے آپ خود ضلع لاڑکانہ میں جا کر دیکھ لیں، آپ نوڈیروں میں جا کر دیکھ لیں کہ وہاں کے کیا حالات ہیں اور لوگوں کو کس طرح سے انہوں نے رکھا ہوا ہے. تعلیم کی صورتحال یہ ہے کہ 78 لاکھ بچے سندھ میں 5 سے 15 سال کے آؤٹ آف اسکول ہیں. یہ بلاول صاحب بہت بڑی بڑی بریفنگ دے رہے تھے انٹرنیشنل لیول پر کی، اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم نے بہت کام کر دیا. اور انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ مسلسل ان کو 17-18 سال سے لگاتار حکومت ہے ان کی صوبے میں، اور تعلیم کا بجٹ اب 600-700-800 ارب روپے تک چلا گیا ہے. اور اس سب کے باوجود 78 لاکھ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. جن کو اسکول ملے ہوئے ہیں وہ بھی دیکھ لیجیے جا کے، یعنی آدھے سے زیادہ اسکول، بلکہ 70% اسکولوں میں پانی کی سہولت نہیں ہے، بچیوں کو واش روم کی سہولت حاصل نہیں ہے، کالجوں کے بدترین حالات ہیں. اور دن بدن یہ صورتحال بگڑتی چلی جا رہی ہے. تعلیم نہیں دیتے، روزگار کے مواقع اس طرح سے موجود نہیں ہیں. ہاں، بندر بانٹ کے لیے یہ روزگار دیتے ہیں اور رشوتوں کا نظام چلاتے ہیں، لیکن جو جینون میرٹ کی بنیاد پر جو لوگ روزگار حاصل کرنا چاہیں اس کے مواقع نہیں ملتے. اور پھر سماجی اعتبار سے بھی یہ دبا کر رکھتے ہیں. زمینوں میں لوگوں کا کوئی حق نہیں ہوتا، ان کی مرضی کے خلاف اگر کوئی زمین میں کاشتکاری کرنا چاہے اس کا پانی بند کر دیتے ہیں. تو نعوذ باللہ زمین کے خدا بن کر یہ وہاں لوگوں کو دبا رہے ہیں. اور یہ ہے وہ بدترین وڈیرا شاہی نظام جس کے خلاف جماعت اسلامی آواز اٹھاتی ہے. میں سندھ کے عوام سے کہتا ہوں کہ وہ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں. میں اپنی بیٹی سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، اور یہ بہت بڑے بڑے لوگوں کے لیے یہ آئی اوپنر ہے آپ کی یہ پوری جو جد و جہد ہے. میں پاکستان کے اداروں سے کہنا چاہتا ہوں، حساس اداروں سے کہنا چاہتا ہوں، رینجر سے کہنا چاہتا ہوں، پولیس سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جس طرح سے ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں اور جس طرح سے کھلے عام کورٹ سے بری ہونے کے بعد انہوں نے دندناتے ہوئے فائرنگ کی ہے اور مختلف طرح کی باتیں کی ہیں کہ کسی قانون اور عدالت کو یہ جیسے یہ لوگ نہیں مانتے، اور 144 لگائی گئی تھی اور اس کی کھلی خلاف ورزی ان لوگوں نے کی ہے. اس کے بعد ہماری اس بیٹی کے ساتھ کچھ بھی ہوگا تو ذمہ داری سندھ حکومت کی ہوگی، اس کے وزیر اعلیٰ کی ہوگی، اور سندھ حکومت کے سب سے بڑے سرپرست زرداری صاحب کی ہوگی، بلاول صاحب کی ہوگی. اس لیے اس کو تحفظ ملنا چاہیے اور کوئی بھی میلی آنکھ سے اس کی طرف نہ دیکھیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں. عدالتی کارروائی میں بھی جو تعاون کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے. ہم سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی حالات کی خرابی کے باوجود ہم نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا کہ ہم افراتفری کریں. ہم عدالت کا راستہ ہی اختیار کر رہے ہیں، اور عدالتوں سے بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ انصاف پر مبنی فیصلے کریں. وہ پہلے سے اپنی رائے بنا کر ایویڈنس تلاش نہ کریں، بلکہ ایویڈنس دیکھ کر رائے بنائیں. اب ہوتا یہ ہے کہ پہلے سے ذہن بنا کر جج بیٹھا ہوتا ہے کہ مجھے مجرم کو اگر بری کرنا ہے، ملزم کو، تو پھر ظاہر ہے وہ ایویڈنس کا جس طرح سے حساب کتاب کرتا ہے اس سارے کیس میں جو لوگ بھی ذرا سا بھی قانون جانتے ہیں وہ پڑھیں گے، ان کو اندازہ ہو جائے گا. لیکن جو انصاف کے لیے بیٹھے گا وہ انصاف کے مطابق چیزوں کو دیکھے گا، قانون کے مطابق دیکھے گا. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھرپور تعاون کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو یہ جد و جہد صوبہ سندھ کے عوام کو ان وڈیروں اور جاگیرداروں سے نجات دلانے کا سبب بنے گی. جب تک یہ جاگیرداری نظام سندھ میں اور پورے پاکستان کے مختلف علاقوں میں موجود ہے، نہ یہاں کی سیاست آزاد ہے، نہ یہاں کا سماج آزاد ہے، نہ یہاں کی معیشت آزاد ہے. میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو ان وڈیروں اور جاگیرداروں کے سر پر ہاتھ رکھ کر پولیٹیکل مینجمنٹ کرتے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ انہی وڈیروں اور جاگیرداروں کے سہارے اپنا نظام چلاتی ہے اور ان پارٹیوں کو مضبوط کرتی ہے، ان کو بھی اب حالات کو سمجھ لینا چاہیے. اب دنیا اس طرح نہیں چل سکتی، اس طرح مینجمنٹ انسانوں کی نہیں ہو سکتی. اس کے جو ریپرکشنز ہیں وہ بہت خطرناک ہیں. اس کے نتیجے میں جو انقلاب ہے اس کا راستہ پھر کوئی نہیں روک سکے گا. طاقت کے ذریعے سے یہ انقلاب رکتے نہیں ہیں پھر. اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے کہ جب پانی جو ہے سر سے اونچا چلا جائے، ان سب لوگوں کو یہ خیال کرنا ہوگا کہ ان وڈیروں اور جاگیرداروں کو لگام دیں. دیکھیں، ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ ہم کسی بھی طبقے کے خلاف اٹھیں، کسی زبان کی بنیاد پر، لسانی بنیاد پر، یا کسی کی حیثیت کی بنیاد پر کھڑے ہو کر بس اس کے خلاف شروع ہو جائیں. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گاؤں دیہات میں کام کرتے ہیں
وہ وڈیرے ضرور ہوتے ہیں چھوٹے پیمانے پر، لیکن لوگوں کا خیال بھی رکھتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، لیکن وہ بے اثر لوگ ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے آپ پورے سندھ کی صورتحال دیکھ لیجئے، آپ کو پاکٹس نظر آئیں گے اور ان میں سرداری نظام نظر آئے گا، اس میں وڈیرہ شاہی نظر آئے گی، اور پھر یہ چھوٹے وڈیروں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، چھوٹے سے بڑا، بڑے سے بڑا، اس سے بڑا، اور پھر حتیٰ یہ کہ حکومت اور حکومت کے اوپر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا ہے اس وقت؟ اسٹیبلشمنٹ کی ایک پلس ٹیم ہے۔ اگر اس کے وڈیرے اور جاگیردار دندناتے پھر رہے ہیں، قتل عام کرتے، کبھی ناظم چوکیو، کبھی پریا کماری، کبھی عبدالعزیز میمن، کبھی نصر اللہ گڈانی، جس کو چاہے فضیلہ عباسی، جس کو چاہو مار دو اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ان سب کے کیسز کو دیکھیں گے تو سارے کھرے وہیں جا رہے ہیں، سارے نشان جو ہیں وہ ایک ہی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی اس کی سرپرستی کر رہی ہوتی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ان لوگوں کو کہ جو کچل کر جو ہے وہ اپنے آپ کو حاکم بنانا چاہتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور ان اداروں کا کام ہے کہ وہ کارروائی کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اس میں ایک چیز ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ جس طرح سے سیکشن 144 لاگو کیا گیا اور اس کی دھچیاں اڑائی گئی قانون کی، تو میں اس ریاست کی بیٹی ہوں۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں، جماعت اسلامی کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ہمارے ملک میں ایک اور حافظ ہے، کیونکہ میں اس ریاست کی بیٹی ہوں، میں اس اسٹیٹ کی بیٹی ہوں۔ تو میں چاہوں گی ہمارا ہر ایک ادارہ اس پہ نظر ثانی کرے، اس میں انوالومنٹ دکھائے، باقاعدہ اس میں نظر ثانی کر کے مجھے انصاف فراہم کرے۔ میں بارہا ان حافظ صاحب سے بھی گزارش کر چکی ہوں کہ آپ خدا را دیکھیں کہ آپ کے ملک کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس پہ دیکھیں کہ سندھ اور پاکستان کی بیٹیاں بے یار و مددگار ہیں، یہ وڈیرے جاگیردار انہوں نے اپنی زمینی جو خدائی برقرار رکھی ہوئی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو کیس کا فیصلہ آیا ہے وہ اس طرح سے اگر ہم لیں، اس کو سمرائز کریں کہ یہ فیصلہ سرداروں وڈیروں کو ایک لائسنس مل چکا کہ آپ جب چاہیں، جس کو چاہیں، جس طرح چاہیں، جیسے چاہیں قتل کریں۔ یہ ریاست، یہ ادارے آپ سے قطعاً نہیں پوچھیں گے، تو ان کو اتنی کھلی چھوٹ نہیں ملنی چاہیے۔ میری یہ سمجھے کہ خواہش ہے کہ کوئی ایسا مرد سامنے آئے جو ان سرداروں، ان وڈیروں اور ان جاگیرداروں کو پوچھے کہ آپ اس طرح کی جو ظلم ڈھاتے ہیں تو ہمارے ادارے اب بھی زندہ ہیں اور ہم آپ سے حساب کتاب کرنے کے قابل ہیں۔ شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ۔